احسان کا کہ اپنے والدین کے نال احسان کرو، اپنے والدین کے نال نیکی کرو، اپنے والدین کے نال اچھا سلوک کرو۔ حضور دے غلاموں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھ کے دیکھو، اجے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے آئے گئے کہ باپ دا سایہ اٹھ گیا۔ 2 مہینے پہلے بابا جی دا وصال ہویا ہے، صدمے تے صدمہ رب نے ساڑھے بھائیوں نے عطا فرمایا ہے، صبر بھی ہوئی دین والا ہے۔ سرکار کی سیرت پاک سنو، صبر آ جائے گا۔ اجے سرکار دنیا تے آئے کہ آپ دے والد گرامی دا وصال ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک اجے 6 سال ہے تے والدہ ماجدہ بھی دنیا تو پردہ فرما جاتے ہیں۔ ان تے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے رب نے کسی دا سایہ برداشت نہیں کیتا۔ رب نے آکھا سونے میرا جے سایہ تیرے دے، ایک ایک کر کے سارے سائے اٹھتے گئے۔ حضرت ابو طالب بھی چلے گئے، سرکار دے دادا جان بھی چلے گئے۔ جس ویلے سرکار دے دادا جان کا وصال ہویا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گلیاں میں روندے تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جس ویلے اعلان نبوت فرمایا، ماں دی شان بیان فرمائی، باپ دا مقام بیان فرمایا۔ ماں دی شان کی سرکار نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، تیری جنت تیرے ماں دے قدمہ دے تھلے میں۔ سرکار نے باپ کو فضول چیز نہیں سمجھا۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ باپ کی کوئی شان نہیں، لیکن دین نے بیان فرمائی، سرکار نے بیان فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ماں دے قدمہ دے تھلے جنت ہے نا تے باپ جنت دا مین دروازہ ہے۔ باپ جڑا جنت دا مین دروازہ ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں دیکھا میرا رب راضی ہے یا ناراض ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی کرے؟ سرکار نے فرمایا گھر میں چھوٹے بابے نو ویکھ لے۔ بولو سارے سبحان اللہ۔ پھر بھائی تسی پہ اعتراض کرتے جی باپ دی شان نہیں بیان کرتے، جی باپ دی شان بیان کری تے تسی چھوڑنے نہیں، مل کے سارے بولو سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا چھوٹے بابے نو گھر میں ویکھ لے، اگر بابے تیرے راضی نے، باپ خوش ہے تے سمجھ لے عرشاں دا مالک بھی تیرے تے راضی تے گھر وچ بڈھا بابا تیرے تے ناراض ہے نا، باپ ناراض ہے، سمجھ لے رب بھی ناراض ہے۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا رب نے باپ دی رضا وچ اپنی رضا رکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے صحابہ کرام دے وچ بیٹھے نے، ادھروں نہ باہر ہیں دروازے وچ ایک مائی ہے ہاتھ وچ سوٹی پکڑی ہوئی ہے، اتنی ضعیف ہو گئی نے کہ نظر بھی سکتی آمدہ۔ بزرگ نے پوچھو نا جی نظر کام ہو جائے پھر ایسے کر کے پہچان دینے، ہاتھ سے کر کے انمائی صاحبہ جناب دروازے میں چاہیے نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ بیٹھے ہوئے مائی آقا جناب والات کر کے بیٹھے آئے، ادھروں میرے آقا دی بھی نظر پہ گئی۔
سرکار دی بھی نظر مائی صاحبہ تے پہ گئی نا سرکار نے خطبہ چھڑے آئے صحابہ نو چھڑے آئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسکار علی دروازے تے جاندے نے مائی صاحبہ نو لے کے ہوندے نے آگ کے بٹھایا ہے ان مائی صاحبہ جناب والا سرکار نال پیار کر دیا نے کدی سرکار تے ید اللہ والے ہتھاں نو بوسا دے کدی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے موڈیاں نو شانیاں نو بوسا دے دیا نے کدی سرکار دی واللہ دی ظلفاں نو بوسا دے دیا نے اس رماں بچے دے نال پیار کر دیئے اس طرح مائی صاحبہ سرکار دے نال پیار کر دیا نے محبت کر دیا نے جس نے پیار کر دیا دل راضی ہو گیا دل رج گیا دل خوش ہو گیا ہاتھ بن کے لگی تھی سونیا اجازت ہو جائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے نے سرکار پار علیہ کوئے تک مائی صاحبہ نو جا کے چھڑ کے آمدے نے پھر اتنائی نہیں کہ تو تک مائی صاحبہ دی کن نظر آمدی رہی ہے سرکار ادھروں ہی نے کارو سے پاسے ویگ دے رہے جس ویلے جناب والا مائی صاحبہ کندو جنویاں نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نے واپس جس لے آئے نا صحابہ کرام سرکار دے سجے کھبے ہو گئے الکی دیا کا اے مقدرہ والی مائی کونے اے نصیبہ والی مائی کونے یارا عرض کی دی سونے کون سیے دلو کملی تے تساں جگہ دیتی نبی فرمایا یہ میری ماں ہے جد سینے مولا وزار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت سرکار نے فرمایا صحابہ اے میری اماں حلیمہ سعدیہ اے میری رضائی والدہ اماں حلیمہ سعدیہ جدے سینیوں جو رب نے میں نو غدا دیتی ہے اے مائی حلیمہ سعدیہ نے میں نو دودھ پلایا ہے صحابہ کرام دیا کھمچوں آنسو جاری ہو گئے صحابہ کرام از کردن آقا دودھ پلا من والی مانے جے رتبہ پایا پھر اس دا شان کی ہو سی یارو جدی گودی سونایا یا قرض کی تھی اللہ جے دودھ پلانا لی ماں دی شان ہے تو اس ماں دا مرکی مقام ہوئے دا جس ماں نے آپ کو جنم دیا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ماں دی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے آخر تے صرف اپنے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ دیگر سناما ماں تے ماں دی پاوے عالمہ دی ماں ہوئے پاوے حافظہ دی ماں ہوئے پاوے پیرہ دی ماں ہوئے علامہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ آپ اپنی والدہ معاہدہ دی گل سنا دے ایک دن میرے کو نماز لیٹ ہو گئی تو ماں جی نے آکھا تینوں کنے مولوی بنا ماں جی کہہ سکتی ان لوگ امیر المجاہدین کہندے نے انہاں دے نام تو جناب نعرے مارتے نے کھڑے ہو جاندے نے تے والدہ کی ہے اوئے خادم حسین تینوں کنے مولوی بنا دیتا ہے نماز تے ویلے دی ہوندی تو ویلے دی ٹکرا ہوندی ہے تو نماز لیٹ کر دیتی ہے
اتماع ہوتی ہے نا، ماں کہہ سکتی پیر نصیر الدین نصیر سراغ گولڑا رحمت اللہ علیہ دی والدہ ماجدہ جس ویلے آپ نے دنیا کی پردہ فرمایا، دنیا کی جس ویلے والدہ ماجدہ نے وصال فرمایا نا، تو پیر صاحب اپنی والدہ ماجدہ نے خود کندھیاں تے اٹھا کے لے کے جائے، خود کندھیاں تے اٹھا کے اپنی والدہ نے لے کے جائے، پھر جنازہ پڑھایا، پھر جنازے کے بعد جناب والا تدفین کی تھی، خود اپنی والدہ ماجدہ نے قبر میں ڈالیا، قبر میں ڈال کے تو پیر صاحب ہے واپس آئے، گھر آئے، یار ساڈے تواڈے ہزاراں تے بندے آ جاندے نے فاتحہ واسطے تے او تے گولڈن شریف دے گدی نشین سبحان اللہ، پیر میرے شاہ صاحب سے پوترے نے تے انہاں دی والدہ نے جس ویلے وصال کیتا تے ایک جہان بنایا، لوگ ہی لوگ نے، دنیا دنیا ہے، جس ویلے پیر صاحب جا کے بیٹھے نا اج غم دی تصویر بن کے بیٹھے نا، پیر صاحب دی بارگاہ وچ مرید اگے آیا، ہاتھ بن کے عرض کردا ہے، اے سونی صورت والے پیر نصیر، تیری سونی صورت نو ویکھ کے تے کئیاں بیماراں نو شفا مل جاندی ہے، اے پیر جی اج کی گل ہے کیوں غم دی تصویر بن کے بیٹھے ہوئے ہو؟ پیر صاحب نے فرمایا، او مریدو تسی میرے کول دعاواں کراندے ہو پر میں اپنی اماں جی کول دعاواں کراندا، فرمایا جس ویلے بھی میں باہر جاندا سا یا بیان واسطے جانا یا جناب والا بیرون ملک جانا تے میں اماں جی کول دعا کرا کے جاندا سا، میری والدہ ماجدہ دعا کردیاں سن، شالا نصیر الدین خیر نہ جاوے تے خیر نہ لے آوے، فرمایا مریدو میں اپنی اماں جی کول دعاواں کراندا سا، اج دعاواں کرن والی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے، اس غم دی کیفیت دے اندر پیر صاحب نے جب شعر لکھے نے، ایک دو سماعت فرما لو، پیر نصیر الدین نصیر سراغ گولڑا رحمت اللہ علیہ، آپ دی آنکھاں وچوں آنسو ہی جاری نے، روندیاں روندیاں لکھدے نے، آپ فرماندے نے، سڑ گئے بوٹے خوشیاں والے تے چلیاں ہجر ہوا ادھی راتی اٹھ اٹھ میواں تے رو رو حال وجاں تے کون بھولے سی اٹھ کے بوہا تے کون دکھے سی راواں شالا پرن نصیر نماواں تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے رب جلال و صدقہ مائی صاحبہ دی بخشش و مغفرت فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے، اور جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں نو اپنے والدین دی قدر کرنے دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔